کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے، وہ کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگ کتنے ضرب والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا۔ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، تو اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، وہ بڑی سوچ، بڑے دل اور پختہ یقین کے ساتھ اپنی منزل کو پانے کی جستجو کرتے ہیں۔ اوقات صرف گھڑیاں نہیں دکھاتے، یہ کام کچھ انسان بھی بخوبی کرتے ہیں۔ حاسدوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، کس کس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ گناہ نہ کرو اور اپنے گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ کڑوا سچ۔ پاکستان ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں کھانا حکمران کھاتے ہیں اور بل عوام کو دینا پڑتا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پہ وقت دیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی محبت ہے۔ لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں، مطلب کے وقت صادق رہتے ہیں اور مشکلات میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بہترین ساتھی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو
تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی چغلی کرے گا۔ دعا کریں کہ ہم اللہ کے حضور کوئی نیک عمل پیش کر سکیں، نہیں تو چلو کوئی نیک حسرت ہی صحیح۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایسے عذر کا سہارا لیں کہ زمانے نے نیکی کی ہمیں مہلت ہی نہ دی۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ سب کچھ مل گیا، زندگی ہے تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں تو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ کم ظرف انسان تعلق ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے وار آپ کے کردار پر کرتا ہے۔ جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جن کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ بانو قدسی۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ لین کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی چغلی کرے گا۔ سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کریں۔ لوگ آپ کے ساتھ رو رو کر سنیں گے مگر پھر دوسروں کو ہنس ہنس کر سنائیں گے۔ صبر کریں، اگر آزمائش والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔